بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے براہ راست اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا فیصلہ کر لیا، اور یہ جو ابھی کیمپین شروع کی ہے ججز کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ براہ راست اس ٹائم تصادم اور ٹکراؤ، ایک براہ راست جنگ چھیڑتی ہے۔ دونوں نے، شہباز شریف نے بھی اور مریم نواز نے بھی، دونوں نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے۔ دیکھیں، عدلیہ کے خلاف جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت عدالت کی جانب سے بڑا اہم ترین کیس اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، اس کے اوپر سوموٹو لیا گیا ہے اور اس کے اوپر سے بات ہو رہی ہے۔ اب وہ تو ٹلنے والی نہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹل جائے گی، وہ تو ٹلنے والی نہیں۔ یہ کچھ بھی کر لیں، اس کے اوپر اعتراض لگا دیں، بینچ کے اوپر اعتراض لگا دیں، عدلیہ کے اوپر اعتراض لگا دیں، ججز کے اوپر اعتراض لگا دیں، کچھ بھی کر لیں، اب یہ تتے توے پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو یہ معاملہ اب رکنے والا نہیں۔ اب یہاں سے معاملہ اب واپس ہونے والا نہیں۔ یہ اب اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ وہی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا جو اس ٹائم آئین اور قانون میں لکھا ہے۔ پنجاب اور کے پی کے الیکشن 90 روز میں، یہ بات طے ہے۔ لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ کیوں چھیڑی، یہ بھی آپ نے سمجھنا۔ الیکشن کمیشن نے جو کام کیا تھا، جو ڈیلے کیا تھا ان کی ایک پارٹی بن کے، نون لیگ والوں کی، اور نون لیگ کے حکم کے اوپر اس ٹائم سارا الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن جو کام کر رہا تھا اس کے اوپر تو نوٹس ہو گیا، اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا۔ ان کے ساتھ جو عدلیہ کے خلاف ان کی جنگ ہے، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ عدلیہ اب ان کو 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کے لیے باؤنڈ کرے گی، اور حکومت کو کہے گی کہ آپ تمام کی تمام جو فیسلٹیز ہیں اداروں سے کہے گی کہ آپ الیکشن کمیشن کو دیں، تاکہ الیکشن کمیشن 90 روز کے اندر الیکشن کو کروائے۔ یہ بات تو طے۔ یہ ایک سائڈ پہ۔ دوسری سائڈ پہ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، عدلیہ کے خلاف تو ان لوگوں نے جنگ چھیڑ دی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف ان لوگوں نے جنگ کیوں چھیڑی اس سٹیج پہ، اس ٹائم پہ؟ اس کی اب آپ ٹائمنگ سمجھیں۔ یہ جو اس ٹائم شہباز شریف نے بھی اور مریم نواز نے بھی، مریم نواز نے تو اب کھلے عام جرنیلوں کی تصویریں چلانا شروع کر دی ہیں، اور بڑے اہم ترین جنرل باجوہ، جنرل فیض اور 2-3 اور لوگ جن کے بارے میں انٹرویوز کے اندر بھی بات کی گئی ہے، اور شہباز شریف بھی اب اندر کھاتے یہی بات کر رہا ہے کہ ہم نے اب اسٹیبلشمنٹ کا کھلے عام اب ہم نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا لحاظ نہیں کرنا۔ یہ اب ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ اگر ادھر سے فیصلہ ہو گیا تو یہ بھی سن لیں، پھر یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھ لیں، اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ جہاں پر ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ لینا ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تو ادھر جنرل عاصم منیر نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب اس حکومت کا میں نے خاتمہ کرنا ہے، اب اس حکومت کو میں نے گھر بھیجنا ہے۔ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس حکومت کو بڑا کلیئرلی میسج مل گیا، کلیئرلی اس بات کا پیغام اس حکومت کو پہنچا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب کھل کے سامنے آئے۔ دیکھیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے جب مریم نواز کو پاکستان میں لانچ کیا گیا، اس وقت یہ پیغام دے کے بھیجا گیا تھا کہ ہم نے اب عدلیہ کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو بیانیہ وہ لے کے چلنا ہے، اس کی وجہ سے ہی ہماری پاپولیرٹی ہونی ہے۔ نواز شریف نے باقاعدہ عمران خان کی مثال دی۔ آپ اندازہ کریں کہ عمران خان اس ٹائم پاپولیرٹی کی جس معراج پہ ہے، جس مقام پہ ہے، عمران خان کی جو پاپولیرٹی اس وقت آسمان پہ ہے، یہ اس سے جیلس ہوتے ہیں، یہ اب ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ اب مثالیں دیتے ہیں عمران خان کی کہ عمران خان نے جس طرح کا بیانیہ بنایا، عمران خان نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پوری کیمپین کی ہے، یہ مریم نواز کو ایجنڈا دے کے بھیجا گیا کہ آپ نے جا کے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے، میڈیا کو استعمال کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ پورا ایک نیریٹو بنانا ہے۔ تو انتظار کیا جا رہا تھا مریم نواز کو آئے ہوئے، تو اب مہینہ تو ہو گیا، مہینہ ڈیڑھ ہو گیا، تو اب مہینے ڈیڑھ بعد اچانک سے کیا ہوا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اب یہ ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اس حکومت سے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کیٹیگوریکلی کہ یہ جو حکومت اس ٹائم حرکتیں کرتی پھر رہی ہے، ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ حکومت اپنی مرضی سے ملک چلا رہی ہے، حکومت اپنی مرضی سے حکومت کر رہی ہے، حکومت اپنی مرضی سے سیاسی معاملات دیکھ رہی ہے، حکومت اپنی مرضی سے معاشی معاملات دیکھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے تو تباہی نظر آ رہی، یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے۔ یہ اب اصل میں ڈھونڈ رہے تھے ایک قربانی کا بکرا،
اور یہ چاہتے تھے قربانی کا بکرا ہم کس کو بنائیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو۔ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ ہم سے یہ کروا رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ ہم سے یہ وہ کروا رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ ہمارے معاملات دیکھ رہی تھی، فائنینشیل ہو، فارن پالیسی ہو، سیکیورٹی ہو، تمام کے تمام۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ساری کی ساری جو ذمہ داری تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دینی تھی۔ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل عاصم منیر نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ اب آپ یہ سارے معاملات خود دیکھیں گے۔ شہباز شریف کو یہ بتا دیا، پیغام پہنچا دیا کہ اب آپ نے یہ سارے معاملات خود دیکھنے ہیں، میں نے اس میں نہیں پڑھنا، اسٹیبلشمنٹ نے اس میں نہیں پڑھنا، جنرل عاصم منیر نے اس میں نہیں پڑھنا۔ آپ نے حکومت کرنی ہے، آپ نے سیاسی معاملات دیکھنے ہیں، آپ نے معاشی معاملات دیکھنے ہیں، اور آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس ٹائم سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر چیلنج ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اس ٹائم معیشت کا ہے۔ اب انہوں نے امن و امان تو تباہ کیا، بے روزگاری، ملک کے اندر مہنگائی، ملک کے اندر طوفان، ملک کے اندر مہنگائی کا عذاب، یہ تو ان لوگوں نے کر دیا، معیشت بھی تباہ و برباد کر دی۔ اب انہوں نے محاذ کھولے ہیں اداروں کے خلاف، دو پاکستان کے اعلیٰ ترین ادارے، عدلیہ، پاکستان کی سپریم کورٹ، اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل عاصم منیر، فوج کے خلاف۔ یہ دونوں نے اب محاذ کھولے کہ اب ہمارے پاس یہی آخری راستہ ہے، ہمارے پاس اب یہی آخری آپشن ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس کو استعمال اس سٹیج پہ نہیں کیا، آگے تو ان کو الیکشن نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ جو اس ٹائم سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا ہے، یہ اس ٹائم تقریباً 45 سے 50 دن رہ گئے ہیں، اس کے اندر اب الیکشن ہونے ہیں، پنجاب اور کے پی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن پہلے ہو جائیں، الگ ہو جائیں، علیحدہ ہوں، اور نیشنل اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کے الیکشن علیحدہ ہوں، اکٹھے ہی ہونے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب راستہ بن رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر الیکشن ہونے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو الیکشن کیمپین ہے اس کا ایک حصہ، اس کو ایک ایجنڈے کے طور پر بنا لیا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اب ٹارگٹ پہ رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی جواب دینا شروع کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی بتا دیا ان کو کہ اب آپ یہ تمام کے تمام 10-12 مہینے کی یہ جو آپ کی کارکردگی ہے، یہ آپ کی ہے، یہ فیلئر آپ کا ہے، یہ ناکامی آپ کی ہے، یہ حکومت آپ نے کی، یہ تباہی آپ نے کی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بتا دیا، آپ نے 10-12 مہینے اقتدار کا مزہ لوٹا ہے، آپ اس کی ذمہ داری بھی لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اب آپ ڈال دیں، اور جس طرح سے مریم نواز کہتی ہے کہ 10 مہینے تک تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی، تو 10 مہینے تک کس کی حکومت تھی؟ یہ اصل میں قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، کس کو؟ جنرل باجوہ کو۔ تو جنرل باجوہ تو چلا گیا، اب یہ قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اب آپ کو کوئی قربانی کا بکرا نہیں ملنا، اب آپ نے حکومت کرنی ہے، ذمہ داری لینی ہے، ناکامی کی بھی، اور ابھی تو خیر ناکامی سامنے آئی ہے، تو ناکامی کی ذمہ داری آپ نے لینی ہے۔ آپ نے کسی اور پہ اگر ڈالنے کی کوشش کی، اس کا پھر جواب ملے گا۔